صفحہ نمبر ہے 40۔ کتاب کا نام ہے اور وہ کرے گا۔ رائٹر ہیں جیف وڈکاک، جو کہ ناشر، پبلیشر اور پاکستان میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ایمینول اسلم صاحب۔ آواز میں شہزاد شوکت۔ ہم نے گزرے صفحے پر متبادل پڑھا تھا اور متبادل کا بقیہ حصہ ہے۔ چند ایک سطریں ہیں جو میں دوبارہ صفحہ نمبر 39 سے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تسلسل اور بہاؤ قائم رہے۔ یسوع کو ہماری گنہگار زندگی کو اپنی پاک زندگی میں بدلنے کے لیے سرکہ پینا پڑا۔ سرکہ پینے سے یسوع ہمارے گناہ کو اپنی راست بازی سے اور ہماری لعنت کو اپنی برکت سے اور ہماری ناپاکی کو اپنی پاکیزگی اور ہماری خرابی کو اپنی کاملیت سے بدلنے کے لیے راضی ہو رہا تھا۔ صلیب پر یسوع جانتا تھا کہ وہ اس کو کیا دیں گے، تو بھی اس نے مانگا۔ یسوع ہمارے گناہ کا پیاسا تھا، وہ اس کو اٹھانا چاہتا ہے۔ آج بھی وہ پکارتا ہے، میرے پاس آؤ۔ جس کے لیے میں نے اپنی جان دی وہ مجھے دے دو۔ اپنی خود غرضی، گھمنڈ، لالچ، نشے اور اپنا ہوس مجھے دے دو۔ اپنی خود غرضی، گھمنڈ، لالچ، نشے اور اپنا ہوس مجھے دے دو۔ اپنا گناہ جڑ سے پھل تک مجھے دے دو۔ اپنے اندر کی گنہگار انسانیت میرے سپرد کرو تاکہ میں تمہیں سچ مچ آزاد کر سکوں۔ تم اپنا سرکہ مجھے پینے دو، اسے میں پی لوں اور بدلے میں تمہیں اپنی میں دوں گا۔ میں تمہاری خود غرضی لے لوں گا اور تم کو اپنی بے لوث محبت دوں گا۔ میں تمہاری محبت لے کر تمہیں زندگی دوں گا۔ اگر تم راست بازی کے بھوکے ہو تو میرے پاس آؤ، ہم مل کر پئیں۔ ایمان کا اضافہ یہ اگلا جز ہے۔ تو پھر ہم اس افسانہ کی حقیقت میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی مسیح کو دے کر بدلے میں اس کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔ ونڈرفل لائن۔ ہم اپنی زندگی مسیح کو دے کر بدلے میں اس کی زندگی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ خروج کی کتاب ہے، 12واں باب ہے، 21ویں آیت سے لے کر 22ویں آیات تک۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک برا نکال رکھو اور فسح کا برا ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا۔ دہرا رہا ہوں، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے۔ اگلا حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ یہ رومیوں کے نام لکھا گیا خط ہے اور تیسرا باب ہے، 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیات تک۔ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا کے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے پیدا مند ہوتا ہے، جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترا دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ جب بنی اسرائیل مصر میں تھے، اوپر کے حوالے کے لیے اس کا پڑھا جانا سنا جانا باعث برکت ٹھہرے، سب کہیے گا آمین۔ جب بنی اسرائیل مصر میں تھے تو انہوں نے فسح پر عمل کیا، جس نے ان کو موت سے بچایا اور غلامی سے رہائی بھی دی۔ وہ پہلا فسح صلیب کی زندہ تصویر تھی، جہاں
یسوع ہمارا پسا کا برا بنا اور ہماری خاطر اپنی جان دی۔ کتاب کا نام ہے اور وہ کرے گا جب وڈکاک اس کے مصنف ہیں، رائٹر اور جبکہ ڈائریکٹر ہیں پروجیکٹ کے پاکستان میں، اور پبلیشر ناشر ہیں ایمینول اسلم صاحب، آواز میں شہزاد شوکت۔ یہ تھا صفحہ نمبر 40۔